میری عمر 60 سال کی تھی اور میں ودوا ہو گئی تھی۔ میرا کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے مائکے میں ہی رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ میرے بھائی کی 4 بیویاں تھیں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ ہر بیوی جب بھی میرے بھائی کے کمرے میں جاتی تو میں کچھ دیر بعد بہت زیادہ بری اور عجیب حالات میں ہوتی اور وہ طلاق لینے کی ضد کرتی۔ میں یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ یوں میں نے اپنے بھائی کی 5ویں شادی کروائی تو اس کی جگہ خود گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی، مگر اس ٹائم جان نکل گئی جب میرے بھائی نے اب سنیے میری کہانی میری زبانیں۔ میں نے اپنے بھائی کا ولیمہ ایک بہت اچھے میرج ہال میں کیا تھا۔ سارے کے سارے انتظام بہت اچھے سے طے ہو گیا تھا۔ اب ولیمہ پارٹی ختم ہو چکی تھی اور میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے بھائی اور اس کی بیوی سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ میں آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، نوکرانی سے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ وہ چائے بنانے چلی گئی تو وہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے تک میرا بھائی اور اس کی بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ میری بھابھی میرے ہی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، بھابھی آج تم بہت سندر لگ رہی تھی۔ ولیمہ میں میری پسند کی سب تعریف کر رہے تھے اور میری بھابھی مسکرانے لگی تھی، تبھی میرا بھائی آیا اور کہنے لگا، عالیہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آ جاؤ کمرے میں۔ وہ بولی، جی ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے سے اٹھی اور اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، عالیہ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اکبر بھی اپنی بیوی کے طرف بڑھا اور تھا اور مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے زمین پر گر گئی تھی اور وہ بیہوش ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے عالیہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے تھے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا مگر بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بڑی آج رات میں اپنے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں تو اپنی بھابھی کی فرمائش سن کر حیران رہ گئی۔ میں بولی، نہیں بھابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں رونے لگی اور بولی، بڑی باجی اگر آج میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ آپ پلیز مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں بڑی عجیب سی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ میرے بھائی کا بھی چہرہ اتر گیا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تب عالیہ پھر سے بولی، بڑی باجی پلیز خدا کا واسطہ ہے، بس ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ میں بولی کہ چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رک جاؤ۔ میں نے اکبر کی طرف دیکھا اور بولی، بھائی میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میری بات سن کر اکبر کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت غم میں ہو گئی تھی کیونکہ میرا بھائی جو ناراض ہو گیا تھا، مگر میں اپنی بھابھی کی فریاد بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بھابھی میرے کمرے میں آ کر بہت گہری نیند سے سو گئی تھی۔ میں بھی بڑے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے بہت آرام سے سو گئی۔ صبح اٹھی تو بھابھی میرے کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے یہ سوچ کر فکر ہونے لگی تھی کہیں میرے بھائی میں اور میرے بھابھی میں کوئی انبن نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ چلو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں اپنے بھائی کو سمجھا دوں گی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں نے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میری بھابھی کچن میں کھڑی اپنے ہاتھوں سے اکبر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور اکبر بھی اس کے پاس ہی بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بھابھی میرے لیے کمرے میں ہی ناشتہ لے آئی۔ میں بولی، بھابھی تمہاری شادی کو ابھی کتنے دن ہوئے ہیں جو تم یوں کچن میں گھس گئی؟ وہ مسکرا کر بولی، بڑی باجی یہ اب میرا گھر ہے، اپنے گھر کا کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میری بھابھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ سارا دن یوں ہی بیت گیا تھا۔ شام کے ٹائم عالیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، بڑی باجی مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ میں بولی، کیا بات ہے، کہیں بلڈ پریشر کے مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہ میں سر ہلا دیا اور وہ کہنے لگی، بس نہ جانے اس ٹائم طبیعت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ شادی کے رات تو یہ لگتا تھا شاید میری وداعی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، شاید میں زیادہ گھبرا گئی ہوں اس لیے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، مگر اب تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھر آ گئی ہوں، میرا پتی بھی بہت اچھا ہے، آپ بھی بالکل بڑی بہن جیسی ہیں، کوئی بات نہیں۔ بھابھی اگر تم کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس نے نہ سر ہلا دیا۔ پھر اب ہم مل کر رات کا کھانا کھایا۔ نوکرانی برتن وغیرہ سمیٹ کر لے گئی تھی۔ میری بھابھی بولی، باجی میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں بولی، ہاں بھابھی یہی دن ہے، اپنے پتی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دو، ان دونوں میں اگر دل کی محبت پیدا ہو جائے تو عمر بھر رہتی ہے۔ عالیہ کہنے لگی، باجی اکبر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں مسکرائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی
तो चक्कर खा के नीचे गिर पड़ी थी। मेरे चाचा के लड़के की नज़र जैसे ही भाभी पर पड़ी वह चिल्ला उठा। वह बोला, बड़ी बाजी ये देखिए, भाभी बेहोश हो गई हैं। मैं भाग कर आई तो अकबर भी वहीं आ गया। चाचा का लड़का अमन जल्दी से पानी का गिलास लेकर मुझे थमा दिया। मैं पानी के छींटे डाले तो आलिया उठकर बैठ गई थी। मैं अकबर से बोली, अभी अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाओ, लगता है शादी की थकावट बहुत हो गई है। बच्ची को जब तक दवा नहीं ले लेगी ठीक नहीं होगी। मेरी बात सुनकर अकबर बहुत सोच में चला गया था। वह बोला, उठो आलिया, डॉक्टर के पास चलें। किस्मत अपनी अपनी होती है। लोग शादी के बाद अपनी बीवी के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर मेरी तरफ घूमकर बोला, बड़ी बाजी आपने लड़की बहन से पहले किसी तरह से छानबीन नहीं की थी। क्या मेरे लिए पूरी दुनिया में आपको यह मैरिज मिली थी? अकबर की बातें सुनकर आलिया फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली कि बाजी मैं मरीज नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब क्या करूँ और क्या ना करूँ। खैर, तब आलिया बोली, बड़ी बाजी मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती अकबर गुस्से से बोला, हाँ हाँ, तुम बड़ी बाजी के कमरे में ही सो जाओ, बल्कि आज के बाद बड़ी के कमरे में ही सोना, मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना। मैं इन ड्रामों को बहुत अच्छे से तरीके समझता हूँ। इतना कहकर अकबर गुस्से से तड़क भड़क कर अपने कमरे में चला गया। आलिया डरी सहमी हुई से मेरे गले लग चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। आलिया एक रात मेरे कमरे में आकर सो गई, जबकि मुझे पूरी रात परेशान से नींद नहीं आई। मेरे भाई का घर बसने से पहले ही उजाड़ने वाला था। सुबह फिर से आलिया बड़ी जल्दी कमरे में निकल गई थी, मगर जब मैं बाहर गई तो वह आंगन में बैठे रो रही थी। मैंने वजह से पूछी तो कहने लगी, बाजी मैं अकबर के लिए नाश्ता बनाने आई थी, मगर वह बोले कि वह मुझ जैसे औरत के हाथों से कुछ नहीं खाना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने तो मुझे यह तक भी कह दिया कि ना जाने तुम कौन सी बीमारी हो है जो बार बार बेहोश हो जाती हो। मैं बोली, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। वह भी राजी हो गई। दोपहर के टाइम मैं आलिया को चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से उसका चेकअप किया था। फिर कहने लगा कि आलिया बिल्कुल ठीक ठाक है, उनमें किसी तरह से कोई मसला नहीं है। मैं बोली, डॉक्टर साहब मेरी भाभी रोज़ शाम को बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर ने आलिया को बड़े गौर से देखा, फिर बोली, अच्छा फिर आप ऐसा करें कि अपने भाभी से मालूम करें कि उन्हें अपने भाई से किसी तरह से कोई मसला तो नहीं। ज़्यादातर लड़कियां किसी चीज़ से डर कर बेहोशी का नाटक किया करती हैं। डॉक्टर से मेरी दोस्ती थी, इसलिए उसने सारी बात साफ साफ सुथरे में शब्द में आलिया के सामने ही मुझे समझा दी थी। मैंने वापसी के दौरान मैं उनसे कहा कि मुझे बताओ तुम बेहोश होने का नाटक क्यों करती हो? आलिया बोली, मम्मी मैं क्यों नाटक करूँगी, मुझे तो अकबर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो उनके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, मगर ड्राइवर हमारे साथ था इसलिए मैं चुप रह गई। सोचा कि घर जाकर उससे बारीकी से बात करूँगी। घर पहुँचते ही अकबर बोल, बाजी मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोली, भाई अभी तो तुम दोनों मियाँ बीबी हनीमून पर भी नहीं गए। अकबर बड़े गंदे मूड में बोला, बाजी इस जैसी मैरिज पत्नी के हनीमून पर नहीं लेकर जा सकता। मैं क्या कसूर किया है? भाई मुझे अस्पताल में धक्के खाता रहूँगा। मैं बोली, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये बीमार नहीं है, डॉक्टर ने उसका पूरा जांच किया है, शायद बीपी की वजह से बेहोश हो जाती है। अब तुम दोनों मियाँ बीबी अपने कमरे में जाकर थोड़ा टाइम बिता लो। आलिया ने अकबर का हाथ पकड़ा और बोली, आ जाइए अकबर, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। अकबर उठकर उसके साथ कमरे में चला गया था। मैं दिल ही दिल बहुत खुश हो रही थी कि शुक्र है अब मेरी भाभी बेहोश नहीं हुई। शाम के टाइम दोनों मियाँ बीबी कमरे में बाहर आए तो अकबर ने मुझे बताया कि आलिया को अपने साथ खाने पर लेकर जाना चाहता है। मैं राजी हो गई। वे दोनों घर से चले गए थे। इतने दिनों में आज मुझे बहुत तसल्ली हुआ था कि चलो दोनों बच्चों में की टेंशन ख़त्म हो रही है। रात हो गई, दोनों वापस आए थे। आलिया भी बहुत खुश थी। उसने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी। मैंने बोला, ये वाला सुर्ख जोड़ा सुबह पहनना। उसने ही हाँ भर ली। हम दोनों नंद भाव बहुत खुश थी, मगर फिर भी हो गया जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मेरा भाई भाभी को बोला, आ जाओ आलिया कमरे में, बाजी थक गई होगी, उन्हें आराम करने दो। आलिया भी आराम से उठी और जैसे ही कमरे जाने लगी तो फिर बेहोश हो चुकी थी। आज तो मुझे भी डर लगने लगा था कि ना जाने अकबर इस बारे में क्या सोचेगा। मैं पानी वगैरह आलिया पर डाला तो उठकर बैठ गई और फिर से जिद करने लगी कि वह मेरे कमरे में ही सोना चाहती है। तो अब अकबर ने खड़े खड़े आलिया को तलाक दे दी थी।
اکبر طلاق دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں اور عالیہ اکا بکا بیٹھ رہ گئی تھی، اور پھر وہ غم کی کفایت کی نکلی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب میں بولی، عالیہ تم نے ہاتھ میں اپنے ساتھ اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ تم کیوں اکبر کے کمرے میں ہی جایا کرتی تھی؟ تمہیں شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا پتی کے کچھ حق بھی ہوتے ہیں؟ بیوی پر عالیہ نے میرا کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، بس وہ روئے جا رہی تھی۔ رات یوں ہی بیت گئی اور پھر صبح کے ٹائم عالیہ اپنے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں اکبر سے برس پڑی تھی اور بولی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیوں تمہارے کمرے میں نہیں سوئی تھی؟ تمہیں کوئی ایسی ویسی بات کہی تھی کیا؟ اکبر بولا، بڑی باجی اپنا قصور مجھ پر مت ڈالیے، آپ نے میرے لیے بیوی کی اچھی نہیں ڈھونڈی تھی۔ میں اب دوسری شادی اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے کروں گا، اور آپ کو میرے معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرنے دوں گا۔ میں اکبر کی باتیں سن کر چپ ہو گئی تھی۔ اب مجھے مسئلہ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ دراصل میں نے جب عالیہ کا رشتہ اکبر کے لیے مانگا تھا تب میں نے اس سے اجازت نہیں لی تھی۔ میں ایک دن لڑکی دیکھنے گئی تو عالیہ مجھے بہت پسند آئی تو میں اسے انگوٹھی پہنا آئی تھی۔ گھر آ کر جب اکبر کو بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کہنے لگا، بڑی باجی آپ نے میری زندگی کا انتظار بڑا فیصلہ مجھے بغیر کیسے کر دیا؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، نہ جانے آپ نے میری کوئی رائے بھی اس طرح غیر ہم سمجھا۔ میں نے اکبر کے معافی مانگ لی تھی مگر پھر وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اب جب میں آج سونے بیٹھی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید اکبر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی بیوی سے ایسا کیا کرتا تھا کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر شادی کے محض ایک ہفتے سے اندر عالیہ کو طلاق بھی دے دیا تھا۔ عالیہ تو بہت اچھی لگی تھی، وہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی، مجھے اکبر سے محبت ہو گئی ہے، شاید سارا قصور اکبر کا ہی تھا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا ہو گیا تھا۔ کاش میں اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی تو عالیہ انگوٹھی پہن کر نہ آتی، تو اس بیچاری کی زندگی تباہ ہونے کے بچ جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اکبر کی شادی کے فیصلے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ اکبر نے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ میں جو پھرتی دکھائی تھی آج سے پہلے کسی کام میں نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں انجم نام کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا رشتہ مانگنے جائیں۔ میں اکبر کی بات مان لی اور اس کی بتائی ہوئی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ انجم کے ماں نے مجھے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر اکبر کی پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی، شاید لڑکا لڑکی سارے معاملات آپس میں طے کر بیٹھے تھے۔ اکبر نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی بالکل سادگی سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی تھی، اور ایک دن انجم میری بھابھی بن کر آ گئی تھی۔ انجم بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو دل سے بھابھی تسلیم کر لوں گی کیونکہ وہ میرے بھائی کی جو پسند تھی۔ اکبر کے چند دوست آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا گیا اور وہ ودا ہو کر ہمارے گھر سے آ گئی تھی۔ انجم کو اکبر سے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گئی تھی۔ اکبر بھی بہت خوش تھا۔ جب اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں بولی، بھائی اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت مان سمان دینا۔ شادی سے پہلے دن اگر پتی بیوی کی بات مان لے تو بیوی عمر بھر کے لیے پتی کے حکم کی غلامی کرتی ہے۔ اکبر مسکرا کر بولا، باجی آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکبر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس طرف اندھیرا پھیل گیا تھا تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی اکبر کے کمرے میں دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، باجی انجم بے ہوش ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلیے۔ اس کی خبر نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے اکبر کے ساتھ کمرے میں گئی تو انجم بے ہوش ہو بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اس کے منہ پر پانی چھٹے مارے اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انجم مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، بولی، بڑی باجی خدا کے واسطے مجھے اپنے کمرے میں لے چلیے۔ میں اکبر کی طرف دیکھا تو وہ انجم کے لیے بہت ہی فکر مند تھا۔ مجھ سے بولا، بڑی باجی لے جائیے اس کو اپنے ساتھ۔ میں انجم کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میں بولی، بھائی کیا بات ہے، تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ وہ پریشان سی دکھ رہی تھی اور اس نے نہ میں صرف ہلا دیا اور بولی، بڑی باجی میں تو اکبر کو پچھلے 5 سالوں سے جانتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پسند کرتے ہیں، پریشانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دن ہزاروں خواب دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ میں بولی، بھابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا؟ لیکن وہ چپ کر رہ گئی۔ میں نے اس پہ ایک اور سوال پوچھا۔ میں بولی، انجم تم نے میرے کمرے میں آنے کی ضد کیوں؟ انجم خالی سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بھابھی آج ہی گھر آئی ہیں، اس سے زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری باتوں سے ناراض ہو جائے۔ میں انجم سے بولی، تم سو جاؤ۔ آرام سے بستر پر لیٹ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اگر پہلی بیوی بھی بے ہوش ہو کر اکبر کا قصور تھا
پھر انجم کیسے بھی ہو سکی؟ میں تو اس چیز کے بارے میں جتنا سوچ رہی تھی معاملہ اتنا ہی اجھلتا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور آرام سے لیٹ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اکبر انجم سے بھی ناراض ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اکبر اگلے دن بڑی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی، انجم پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو بولی، بڑی باجی میں اپنے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اکبر کے چہرے پر بےبسی دیکھی تھی۔ وہ بولا، انجم ہمارے کمرے میں کیا خرابی ہے؟ تم وہاں کیوں نہیں سونا چاہتی ہو؟ انجم نے اکبر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، اکبر یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بڑی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا، باجی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکبر بولا، باجی آپ میرے لیے دعا کریں گے نا؟ میں سر ہاں ہلا دیا اور بولا، باجی کہیں یہ سب عالیہ کی بددعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں بولی، نہیں بھائی تم فکر نہ کرو، سب کچھ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی اذیت کو گزرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ایک مہینہ یوں ہی بیت گیا تھا۔ ہر رات میری بھابھی میرے کمرے میں آ کر سویا کرتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی مگر اس نے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی زبان پر تالا پڑ گئے ہوں۔ انجم کے معاملے میں اکبر بھی بہت نرمی سے دکھ رہا تھا۔ اسے انجم کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ یوں ہی ایک مہینہ بیت گیا۔ ایک دن انجم بولی، میں اپنے ماں سے ملنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں اور اکبر کسے اجازت دے دی تھی، مگر ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ انجم ہمارے گھر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ انجم نے اکبر سے طلاق لے لیا تھا اور ساری باتیں راضی ہی رہ گئی تھی۔ اکبر نے بھی اسے طلاق دی تھی۔ اب اکبر بہت غصے میں رہنے لگا۔ وہ بولا، بڑی انجم میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے اس کی وجہ سے عالیہ کو بھی طلاق دی، مگر اس نے مجھے تماشا ہی سمجھ لیا ہے۔ اب میں اس کے لیے جلانے کی خاطر شادی کر کے ہی رہوں گا، مگر یہی حالات سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر بولی، بھائی تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے نہ میں ہلا دیا اور بولا، باجی آپ میری لڑکی پسند کر لیجئے، میں یہ شادی جلد سے جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاں بھر لی اور اکبر کے لیے 5ویں بیوی ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس بار مجھے بہت زیادہ پریشان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ جس کے گھر بھی رشتہ دیکھنے جاتی تو لوگ مجھ سے پہلے سوال یہی کرتے تھے کہ آپ کے بھائی کی پہلی 4 طلاق کس وجہ سے ہوئی؟ وجہ سے مجھے خود معلوم نہیں تھی تو دوسرے کو کیا جواب دیتی۔ خیر یوں ہی ٹائم بیت گیا جاتا رہا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مل گیا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے اکبر سے لڑکی کی تصویر دکھائی، اس کے بارے میں ایک بات اسے بتا دی تھی۔ میں بولی، اکبر اب تم خود دیکھ لو اس جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ اکبر جلدی سے، بڑی باجی یہاں میں شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اور یوں ہی سفینہ میری 5ویں بھابھی بن کر آ گئی تھی۔ اس بار تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے بنے گا کیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سفینہ بھی شادی کی رات بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی، سفینہ مجھے بتاؤ کہ تم میرے کمرے میں کیوں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، بڑی باجی اکبر کے کمرے میں بہت ڈر کا سایہ تھا، میرا دل بیٹھنے لگا تھا اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا اچھا آ گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آ گئی تھی تو بس دل چاہ رہا تھا میں وہاں بھاگ جاؤں۔ مجھے لگا آپ کے کمرے میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ میں بولی، تم سے اکبر نے بھی کچھ کہا ہے؟ وہ بولی، ہاں انہوں نے ہی کچھ ایسا کہا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں جھٹ سے بولی، بتاؤ کیا کہا؟ اس نے سفینہ سوچ لگ گئی، پھر وہ بولی، بھول گئی ہوں، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اب میری 5ویں بھابھی کے ساتھ ایک ہی منظرہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی بھائی کے کمرے میں جاؤں گی۔ پھر آخر ادھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیوی اس کے ساتھ ٹکتی نہیں؟ رات یوں ہی تو میں نے سفینہ سے کہا کہ تم آج شام اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ بولی، کیوں باجی؟ اکبر میرا پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ میں بولی، تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ معاملہ میں خود ہی سلجھا لوں گی۔ سفینہ ایک شریف گھر کی لڑکی تھی، وہ بات کی کھال نہیں اترا کرتی تھی، اس لیے اس نے میری بات مان لی۔ شام ہوئی تو اکبر بھی گھر آ گیا اور وہ بولا، سفینہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں اکبر کے کمرے میں جا کر چھپ گئی، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اپنے بھائی کا راز معلوم کرنا تھا۔ میں کمرے میں چھپ کر ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیتی تو کمرے میں اکبر آ گیا تو میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرا چاروں کونے چت ہو گئے۔ میں 25 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ میرے ماں کے ساتھ ہونے والی آپ بیتی کہانی میری ماں نے مجھے سنائی تھی۔ ماں نے کہا، جب ان کی شادی میرے ابو کے ساتھ ہوئی تو ان کی دوسری شادی تھی
और पहली पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जब मेरी शादी को 3 महीने हो गए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर मेरी सास और पति बहुत परेशान हो गए थे। मैं हैरान थी कि उन्हें खुशी क्यों नहीं हुई। तब मेरी सास ने एक दिन एक बड़ा सा ताबीज़ लाकर मेरे गले में डाल दिया था। मैंने वजह पूछी तो मेरी सास बड़ी डर गई थी और डर की नज़रों से कहने लगी, मेरे बेटे की पहली शादी जादूगरनी से हुई थी। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, क्या आजकल के दौर में कोई जादूगरनियाँ हुआ करती थी? तब मेरी सास बोली, ये औरतें जो पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ती होती हैं, ये जादूगरनियाँ ही होती हैं। तुम्हें पता है क्या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी? एक दिन मैं अपने साथ सलमा के ले आया था। उन्हें कहने लगी, मम्मी ये मेरी बीवी है। तो रजा की इस बात सुनकर की दंग रह गई थी। मैं बोली, एक ऐसी लड़की जिसको मैं ब्याह कर लाया हूँ, उसको मैं अपनी बहू स्वीकार करूँगी? तब वह गुस्सा खाने लगा, ठीक है, अगर आप मेरी बीवी को स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे घर से निकल जाओ। मेरा बेटा ऐसे कभी मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बहुत कहीं नहीं की थी। वो मुझे घर से निकल जाने के कह रहा था। चुप रह गई थी। फिर उसके बाद वह हर टाइम बीमार रहती थी, यहाँ तक कि मैं बिस्तर से लग गई थी। राजा की मेरी परवाह भी नहीं थी। वह अपनी बीवी के जुल्मों का साया बना रहता था। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे एक पीर साहब के पास ले गई। मैंने पीर साहब को दिखाई तो कहने लगे, तुम और तुम्हारे बेटे का सख्त जादू करवाया गया है। फिर पीर साहब ने उस जादू का तोड़ कर दिया और वह अच्छी भली हो गई और रजा सर से भी वह भूत का साया उतर गया था। सलमा का क्या हुआ? जब जादू का असर ख़त्म हुआ तो रजा को भी सलमा की बुराइयां नज़र आने लगी। तब उन्होंने अपर टाइम लड़ाई झगड़ा रहता, यहाँ तक मेरा बेटा भी बिस्तर से लग गया था। मुझे मालूम हो गया था कि यह सलमा का ही किया धरा है। फिर रजा भी तोड़ कर दिया। राजा सेहतमंद हो गया। मैं तो उसकी शादी तुमसे करवा दी और तुम प्रेग्नेंट हो गई और मुझे फ़िक्र कि सलमा का जादू तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर चल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर मेरे अकबर की पैदाइश से पहले मेरी सास का इंतकाल हो गया था। उसके लिए अकबर के लिए कोई ताबीज़ नहीं करवाई पाई थी। आज अकबर का अमल हुआ तो ऐसा लगा कि एक भेड़िया कमरे में दाखिल हो गया है। मैंने देखते ही बेहोश होते होते बची थी। तब मुझे माँ की सारी बातें याद आने लगी थी और मैं अकबर की हुआ थी क्योंकि अकबर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और माँ बाप का इंतकाल के बाद अकबर मेरे को बड़ी बाजी की कहता था। अपने भाई का अकबर का पीर साहब के पास ले गई और तो वह कहने लगे कि इस पर काला जादू हुआ है ताकि उसका घर ना बच सके। उसकी बीवियाँ जो रात में टाइम बेहोश होती हैं वह भी इसी वजह से होती हैं। अकबर के कमरे में उन ताबीज़ों की मदद से ऐसी दहशत भर दी गई थी कि जो उसमें दाखिल होने लगता सोचता तो बेहोश हो जाता। मैंने पीर साहब से कहा कि मेरे भाई को जादू का तोड़ कर दें और कोई ऐसा अमल बता दें जिससे दोबारा इस तरह कोई जादू उसे पार ना चल सके। पीर साहब कहने लगे, तुम लोगों पर जादू करवाने वाली इस दुनिया से चल बसी है। यह आखिर जादू रह गया है। तुम्हारे घर आने पर उसका भी तोड़ हो जाएगा। फिर अकबर पर हुआ जादू का तोड़ हो गया था और मैं बहुत खुश थी। अकबर का घर वापस आया। उसकी बीवी पहले से ही उसके कमरे में मौजूद थी। मुझे मालूम हो गया था उससे सारे खेल में ना तो आलिया का कसूर था और ना ही मेरे भाई अकबर का। यह सब रसीदा का तिया धरा हुआ। खैर, अब उसने दुनिया से जा चुकी थी। अपना किया अपने साथ ले गए। उसकी बख्शिश के लिए दुआ मांग रही थी। उसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह होने की कतार तक पहुंच चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।